الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم نحمیر پڑھے تھے اور نحمیر کے اندر ہم نے افعال عاملہ کی بحث شروع کر رکھی تھی، تو اس میں ہم نے فعل کی دو قسمیں پڑھی تھیں کہ فعل لازم بھی ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی ہوتا ہے۔ تو جو فعل معلوم ہے، یعنی ہم فعل مجہول کی ابھی بات نہیں کر رہے، تو فعل معلوم کی بات کر رہے ہیں۔ فعل معروف یا فعل معلوم یعنی جس کے فاعل کا ہمیں علم ہوتا ہے، وہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا جو فعل لازم ہوتا ہے وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ ہم نے اس کا عمل پڑھا تھا۔ اور پھر فاعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کیا ہوتا ہے اور فعل اور فاعل کا کیا تعلق ہے، ان کو آپس میں ہم نے کس طریقے سے جوڑنا ہے۔ اب ہم فعل لازم جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فعل لازم میں فعل اور فاعل پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے ایک اور چیز پڑھنی ہے، وہ ہے فعل متعدی، یعنی ہم نے دوسرا فعل پڑھا تھا فعل متعدی۔ اس کی کچھ تفصیلی بحث تو آگے آئے گی۔ اس کے اندر آپ کو بتایا تھا میں نے، فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ، کیونکہ فاعل کے بغیر تو فعل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی مطالبہ کرتا ہے، مفعول کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اب اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ اب یہ مفعول کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ساری چیز ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مفعول جو ہے وہ ہمارے سامنے، یعنی فاعل کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ مفعول کل 5 طرح کے ہوتے ہیں، کل 5 مفعول کی قسمیں ہیں، لیکن آج کے درس کے اندر ہم دو مفعولوں کو جو ہے اس پہ بحث کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایک مفعول بہی ہے اور ایک مفعول مطلق ہے۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے، مفعول بہی کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے۔ اب مفعول بہی کو پہلے سمجھ لیں آسان لفظوں میں۔ فاعل کا فعل جس کے اوپر واقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول بہی، یعنی فاعل جو اپنا فعل کرتا ہے، یعنی فاعل سے جو فعل نکلتا ہے اور جس پر وہ واقع ہوتا ہے اس کو ہم مفعول بہی کہتے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ سمجھیں تو میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں زید نے خالد کو مارا، زید نے خالد کو مارا۔ اب دیکھیں ذرا، جو مارنا ایک کام ہے، کرنے والا کون ہے، زید ہے، یہ فاعل ہو گیا۔ اس کا یہ مارنے کا کام کس پہ ہوا ہے، خالد پہ۔ تو زید نے خالد کو مارا، یعنی فاعل زائد کا جو فعل مارنا تھا وہ خالد پر واقع ہوا، تو یہ خالد مفعول بہی ہے۔ میں نے پانی پیا، تو دیکھیں میں نے پانی پیا، میں فاعل ہوں، کام کیا ہے، پینا۔ کس چیز کو پیا، یہ پینے کا فعل کس چیز پہ ہوا، پانی پہ، تو یہ ہو گیا پانی مفعول بہی۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں میں نے سیب کھایا، تو میں فاعل ہوں، کھانا فعل ہے، کس چیز کو کھایا، سیب کو کھایا، تو سیب مفعول بہی ہو گیا۔ مفعول بہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ اسم ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، مفعول جو ہوتے ہیں وہ اسم ہی ہوتے ہیں۔ مفعول بھی کیا ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اسی طرح مفعول بھی ہمیشہ اسم ہوگا، فعل مفعول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں فعل عامل ہے، یہاں پہ فعل کے بعد ایک اسم ہوگا جو کہ فاعل ہوگا۔ فاعل کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی فعل ہوگا سب سے پہلے، کیونکہ ہم بات فعل عامل کی کر رہے ہیں، تو پہلے فعل ہے، یہ فعل عمل کرتا ہے کس کے اوپر، اسم کے اوپر، یعنی فاعل کے اوپر۔ اسم وہ فاعل ہوگا۔ اب وہ اس کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھی کہ کبھی کبھی سامنے ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتی ہے، ضمیر کبھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی مستتر یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو تھی فعل لازم کی بات، لیکن جب فعل متعدی ہوگا تو اس فعل کے بعد جو اسم یعنی فاعل ہے، جس کو ہم نے فاعل کہا تھا، میں نے اس کو اسم لکھا ہے تاکہ سمجھ آ جائے، تو اب اس کے بعد ایک اور جو اسم ہوگا فعل متعدی کے اندر فاعل کے بعد، یعنی یہ بھی اسم ہوگا۔ اس اسم کو ہم
مفعول کہتے ہیں۔ اب یہ مفعول کچھ مختلف طرح کا ہوتا ہے، ہم اس میں سے پہلی قسم پڑھ رہے ہیں مفعول بہی۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفعول بہی۔ وہ ہے مفعول بہی یعنی مطلب فاعل کا جو فعل ہے اس کے اوپر واقع ہوتا ہے تو اس اسم کو ہم مفعول بہی کہتے ہیں۔ یعنی مفعول بہی کی تعریف یہ نکلی کہ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہی۔ یعنی اس اسم کو نام دیا جاتا ہے مفعول بہی کا۔ یعنی جس طرح کہ ابھی میں نے پانی، خالد اور جو ہے وہ سیب یہ بتایا، یہ سارا مفعول بہی ہو گیا۔ اب اس کو ہم ذرا لکھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کی عربی بنا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم مفعول بہی کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا شرب تو الماء یا ماءن الف لام کے بغیر شرب تو، اب شرب فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، اور ضمیر کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل، یہ بالکل ضمیر بارز ہے یعنی ظاہر ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے کیونکہ یہ شکلیں میں آپ کو ضمیر کے اندر سمجھا چکا ہوں۔ اگر ایک بار وہاں دہرا لیں گے تو آپ کو اور زیادہ آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ تو یہ ہو گیا فعل، یہ ہو گیا فاعل، اس کے بعد یہ ہو گیا مفعول، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے نحو کے ابتدا میں آپ کو جب جملہ فعلیہ سمجھایا تھا تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے عربی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عربی کے اندر پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ تو یہ شرب تو الماء، تو اب یہاں پہ عامل کون ہے؟ شرب فعل، شرب تو فعل ہے، اور اس نے عمل کس میں کیا؟ تو پہ اور الماء پہ۔ لیکن تو کیونکہ ضمیر تھی، ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس کا اعراب تو تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ ویسے تو فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن جب فاعل ضمیر ہوگی تو ضمیر کا اعراب تو تبدیل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مبنی ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ضمیریں اسم غیر متمکن ہیں، اور اسم غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، رفعی، نصبی، جری تینوں حالتوں میں اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، مورب کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ فاعل بھی بن رہی ہے تو اس کا اعراب تبدیل نہیں ہونے والا، لیکن الماء مفعول بن رہا ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فعل عامل یعنی جو بھی فعل ہو، چاہے فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، جو بھی فعل ہو، فعل عامل کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اب یہ میری بات کو ذرا توجہ سے اور دھیان سے سمجھیے گا کہ فعل کا عمل کیا ہے کہ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، یعنی اس کو حالت رفع میں کر دیتا ہے۔ اب ہر ایک کی حالت رفع میں نے آپ کو بتائی تھی اپنے اپنے طریقے سے آتی ہے، تثنیہ کی اپنے طریقے سے آتی ہے، مؤنث سالم کی اپنے طریقے سے آتی ہے، اپنا اسم منقوص، اسم مکسور، جو بھی 16 قسمیں ہم نے اسم متمکن کی پڑھی تھیں، ہر ایک کی حالت رفع اپنے اپنے حساب سے آتی ہے، سب کا مطلب پیش نہیں ہوتا تھا، میں نے بتایا تھا وہاں تفصیل سے۔ لیکن اگلی چیز آپ سمجھے، اگلی چیز آج کے درس میں یہ ہے کہ فعل عامل اپنے فاعل کو تو رفع دیتا ہے، لیکن جو مفعول ہوگا، چاہے مفعول جو بھی ہو، مفعول بہی ہو، مفعول مطلق ہو، یا جو بھی اگلی قسمیں آئیں گی پانچ، جو بھی مفعول ہوگا، مفعول کو کون سی حالت میں کر دیتا ہے؟ حالت نصبی میں کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی یہاں دیکھیں فعل عامل، شرب تو فعل تھا نا، فعل ماضی، یہ عامل تھا، تو ضمیر تھی، اس کو رفع دیا، حالت رفع میں کر دیا، لیکن رفع کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ مبنی ہے تو اس کا رفع تبدیل نہیں ہوگا۔ الماء یہ مفرد منصرف صحیح یعنی تھا، یعنی جو پہلی قسم تھی اسم، تو اس کی حالت نصبی آپ کو پتہ ہے زبر کے ساتھ آتی ہے، جس طرح زیدن تھا تو یہ ماءن، ٹھیک ہے۔ الماء الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں پڑھا، نہیں تو ماءن پڑھوں گا تو اچھا۔ اسی طریقے سے میں نے کیا کہا؟ میں نے سیب کھایا، تو اب دیکھیں اکل تفاحہ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں میں نے سیب کھایا، التفاحہ سیب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں جو بھی اسی طریقے سے آپ دارابا، ٹھیک ہے جی، زیدن زید نے مارا خالدن خالد کو، اب دیکھیں یہ فاعل، یہ مفعول بہی، تو یہ مفعول بہی ہے، تو یعنی جو بھی مفعول بہی ہوگا اس کو یہ حالت نصبی کے اندر جو ہے وہ اپنا حالت نصبی میں کر دیتا ہے، حالت مفعول کو فعل حالت نصبی میں کر دیتا ہے، یعنی اس کو نصب دیتا ہے، اس کو نصب دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں قرآن مجید سے بھی دے دیتا ہوں، انزلنا الیکا
इलई का, ये अब जार मजरूर आ गए हैं, तो जार मजरूर के बारे में तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो मुतअल्लिक होते हैं, वो तफसील हम पढ़ चुके हैं। अनज़लना इलैकल किताबा, अनज़लना इलैकल किताबा। अब देखें अनज़लना फ़ेल है, यहाँ पे नून ज़मीर जमा मुतकल्लिम की फ़ाइल है और ये जार मजरूर हैं और ये मुतअल्लिक होंगे, जो उसकी तफसील हम पीछे पढ़ चुके हैं। और अल किताबा यहाँ मफ़ूले बिही है कि हमने नाजिल की तेरी तरफ, हमने उतारी तेरी तरफ किताब, हमने उतारी तेरी तरफ अल किताबा, किताब को, यानी हमने तेरी तरफ किताब को उतारा। तो अब किसको उतारा? उतारा किसने? हमने, यानी अल्लाह फरमा रहा है किसको? किताब को। किसकी तरफ? तेरी तरफ। तो किसको उतारा? किताब को, यानी ये उतारने का काम किस पे हुआ? किताब पे। तो ये मफूले बिही हो गया। तो यानी मफूले बिही को देखें, अल किताबा, तो इराब क्या आया है? किताबा, तो नसब देता है। तो मफूले बिही को क्या देते हैं? ये मफूले बिही की आपने तफसील पढ़ ली, लेकिन मैंने आपको ये बात बता दी कि यहाँ पे कोई भी इसम हो सकता है, इसम मुतमक्किन भी हो सकता है, गैर मुतमक्किन भी होगा। इसम मफूल हमेशा जो भी मफूल हो, मफूले बिही हो या मफूले मुतलक, सारे मफाइल जितने भी हैं वो इसम होते हैं, हरफ नहीं होते, इसम होते हैं, फेल नहीं होते, इसम होते हैं, यानी इसम ही होगा। अब इसम की आपको पता होना चाहिए, मुतमक्किन भी होता है, गैर मुतमक्किन भी होता है। तो गैर मुतमक्किन भी हो सकता है, मुतमक्किन भी हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि ये कौन सा इसम है, ये ज़हन में पहचान करना ज़रूरी होगा। जब आप उसको पहचानेंगे तो फिर उस हिसाब से उसकी हालत नस्बी बनाएंगे। मसलन मैं कहता हूँ दाराबा ज़ईदुन, ज़ैद ने मारा राजो लैने, दो आदमियों को। अब देखें यहाँ पे तस्नी, यहाँ पे ये मफूल जो है ज़ैद ने मारा है दो आदमियों को। अब यहाँ देखें राजोलैन, मैंने राजोलान नहीं पढ़ा, राजोलैन पढ़ा है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है। और मफूल क्या चीज़ है? ये कौन सा इसम है? तस्निया है। तो तस्निया की हालत नस्बी या नून के साथ आती है, अगर आपको पीछे दर्स में याद हो तो दाराबा। इसी तरीके से आप अगर कोई और मतलब है कि ले लेते हैं, अपना कहते हैं, आप कहते हैं कि काता आ ज़ईदुन, ज़ैद ने काटा शाजरातैन, शाजरातैन। अब शाजरातान नहीं, शाजरातैन, क्योंकि ये तस्निया है। तो अब यहाँ आपने ज़बर नहीं ढूंढनी, यहाँ ज़बर से इराब नहीं होगा, यहाँ हालत नस्बी है और ये तस्निया की हालत नस्बी है। तस्निया की हालत नस्बी या नून के साथ आती थी। वो आपको अगर इसम मुतमक्किन का इराब 16 किस्मों का आपने हमेशा अपने ज़हन में रखना है। अगर मैं यहाँ तुफ़ा की जगह एक और लफ्ज़ लेता हूँ, कुमसरा, अकलतुल कुमसरा, अकलतुल कुमसरा, मैंने नाशपाती खाई, नाशपाती। अब देखिए कुमसरा के आखिर में अलिफ आ रही है, तो ये इसम मकसूर है। और इसम मकसूर की रफ़ी, नस्बी, जरी तीनों हालतें तकदीरी होती हैं, उनके अंदर इराब ज़ाहिर नहीं होता। तो कुमसरा अगरचे मफूल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका इराब तब्दील नहीं होने, यानी इसका इराब ज़हरी तौर पे फ़तह ज़बर नहीं आएगी। तो मकसद ये समझाना चाहता हूँ कि नस्बी का मतलब ज़बर नहीं होता। नस्बी हर एक 16 किस्मों में से हर एक की अपने हिसाब से आती है, और गैर मुतमक्किन जो होते हैं वो तो मबनी होते हैं, उनका तो इराब जिस तरह की अभी ज़मीर आई, तो अभी मिसाल तौर पे बाज़ औक़ात मफ़ूल ज़मीर की शक्ल में भी मफ़ूल हो सकता है। वो आपने पढ़ा था ज़मीर मंसूब मुत्तसिल या ज़मीर मंसूब मुनफसिल, यानी जब ज़मीर मफ़ऊल बनती है तो वो उसको हम मंसूब मुत्तसिल, आमिल से मिली हो तो मुत्तसिल कहते हैं, ना मिली हो तो क्या कहते हैं? मुनफसिल कहते हैं। और उसकी शक्ल मैंने आपको ज़मीरों के सबक के अंदर समझा दी थी कि उसकी शक्ल क्या होती है। और वो अगर आप यहाँ देखें तो मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से वो बात भी समझ आ जाए। मसलन युसव्विरुकुम, युसव्विरुकुम, युसव्विरुकुम फिल अरहामी, युसव्विरुकुम फिल अरहामी, तो वो तुम्हारी सूरतें, युसव्विरु, युसव्विरु, सव्वरा युसव्विरु तस्वीरन, बाब तफ़ईल है। बाब तफ़ईल का फ़ेल मुज़ारे मालूम है, जब भी फ़ेल होगा तो फ़ाइल लाजमी होगा। यहाँ फ़ाइल सामने नहीं है तो इसके अंदर ज़मीर है। वो युसव्विरु, वो रब तस्वीर बनाता है, ठीक है जी। होवा ज़मीर इसका फ़ाइल हो गया, जो इसके अंदर ज़मीर मरफू मुत्तसिल छुपी हुई है। और ये कुम ज़मीर जो है वो इसका मफ़ऊल बिही है, यानी वो बनाता है सूरतें, कुम तुम्हारी, वो सूरतें बनाता है
تمہاری، یعنی کون؟ اللہ بناتا ہے صورتیں، کم حاضر کی ضمیر ہے اور یہ منصوب متصل ہے، کیونکہ منصوب منفصل کی شکل ہم نے پڑھی تھی ایجا اس کے ساتھ لگتا ہے، اور وہ عامل سے ملی نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ایجا، ساری ضمیروں کے ساتھ ایجا لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ نے، یہ فعل ہے، فاعل ہے، اب یہاں پہ مفعول ضمیر کی شکل میں آیا پڑا ہے، مفعول بہی، تو جب ضمیر کی شکل میں ہوگا تو پھر اس کا اعراب مبنی ہوگا، تو یہ فعل فاعل مفعول ہو گئی ضمیر، تو یعنی یہاں پر بھی مفعول بہی آیا پڑا ہے، تو اس طریقے سے بھی مفعول بہی آ سکتا ہے۔ اور منصوب منفصل کی شکل میں مثلا وہ آسان سورۃ فاتحہ آپ روز پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ اب یہاں دیکھیں ضمیر جو ہے وہ ایاک، یہ مفعول ہے اور یہ مفعول پہلے آیا پڑا ہے، یعنی اب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے بات کہ کبھی کبھی مفعول جو ہوتا ہے وہ فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل فاعل مفعول اس ترتیب سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ مفعول پہلے آ جائے گا، فاعل بعد میں چلا جائے گا، فعل پہلے ہوگا پھر مفعول ہوگا پھر فاعل ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کب ہوگا یہ اگلی کتاب میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کبھی کبھار۔ ویسے تو ترتیب یہی ہے کہ فعل پھر فاعل پھر مفعول، لیکن کبھی کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول پہلے آیا پڑا ہو اور فاعل اس کے بعد آیا پڑا ہو، فعل کے بعد مفعول ہو۔ مثلا اس کی مثال دیکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ بھی آ جائے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ابتلا ابراہیم ربہ، اب دیکھیں یہاں پہ ربہ فاعل ہے، اس کے ابراہیم کے رب نے ازمایا ابراہیم کو، ابتلا کا میں نے ازمایا، یہ باب افتعال ہے، با لام یا اصلی حروف ہیں تو باب افتعال پہ، ابتلا ابراہیم، یہ دیکھیں مفعول ہے، مفعول پہلے آیا پڑا ہے، ابراہیم کو ازمایا، ابراہیم نے اپنے رب کو نہیں ازمایا معاذ اللہ، یعنی اس کے رب نے، یہ فاعل بعد میں چلا گیا ہے، تو یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ فاعل بعد میں ہو اور مفعول پہلے آیا پڑا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے ابھی بتا دیا آپ کو یہ بات، اور کبھی کبھی ہوگا کہ بالکل مفعول پہلے آیا پڑا ہو، کبھی کبھی فعل سے بھی پہلے، جیسے دیکھیں ایاک نعبد، تو جب ضمیر منصوب منفصل ہے یہاں پہ تو یہ پہلے آئی پڑی ہے، یہ مفعول ہے، نعبد فعل، نحن ضمیر اس کے اندر فاعل، تو ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو یہ مفعول کو بعض اوقات فعل سے پہلے کیوں لے کے آتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ تو میں نے یہ بتا دیا کبھی کبھی ضمیر منصوب منفصل بھی کیا ہوتی ہے، وہ اس کا مفعول بہی بنتی ہے، تو مفعول بہی کو امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ مفعول بہی کیا ہوتا ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری چیز ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اور جو پھر آپ کو مشق دی جائے گی اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے۔ تو سبق تھوڑا سا طویل نہ ہو جائے اس لیے میں یہاں پہ مفعول مطلق کو بھی نہیں بحث کر رہا، مفعول مطلق کی بحث انشاءاللہ میں اگلے درس کے اندر لے جاؤں گا، اور یہاں پہ میں صرف مفعول بہی پہ اپنی بات کو روک رہا ہوں، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دہرانا ہے، سمجھنا ہے۔ فعل فاعل مفعول، فاعل بھی اسم ہوتا ہے مفعول بھی اسم ہوتا ہے، تو اور ان دونوں پہ عمل کون کرتا ہے؟ فعل عامل ہے، اور فعل کون سا عمل کرتا ہے؟ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، حالت رفعی میں کرتا ہے، اور مفعول کو یعنی جو وہ بھی اسم ہوتا ہے اور اس کو حالت نصبی میں کرتا ہے، یعنی اس کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ نصبی ہوتی ہے، اور ہر ایک کلمے کی حالت نصبی ہر ایک اسم کی اپنے اپنے انداز میں ہوتی ہے، اور فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں کے اندر رکھیں کہ مفعول بہی کا تقاضا فعل متعدی کرتا ہے، جس طرح کہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فعل لازم جو ہوتا ہے وہ مفعول بہی کا تقاضا نہیں کرتا، جیسے خرج زید، فاد النہر، نہر بہہ پڑی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یعنی بحر لبالب بھر گئی، فاد النہر نہر لبالب بھر گئی اور بھر کے بحر بہنے لگ گئی، اس طریقے سے آپ خرج زید، زید نکلا، داخل زید، زید داخل ہوا، تو یہاں پر یعنی مفعول بہی کا یہ تقاضا نہیں کرتے، یہ فعل لازم ہے، لیکن کچھ فعل ہوتے ہیں متعدی جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہی کا بھی تقاضا کرتے ہیں، ان کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں، اور مفعول بہی کو ہم نے پہچانا، سمجھا، اس کا اردو میں ترجمہ بھی سمجھا، اس کا اعراب بھی سمجھا، اس پہ عمل کیا ہوتا ہے، ہر سبق کو 2 سے 3 بار دہرایا کریں، آپس میں تکرار کیا کریں، جب تک اگلا سبق نہ آئے پچھلوں کو دہراتے رہا کریں، اور جو لوگ نئے آتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جب تک آپ
ہماری جو ترتیب ہے اس سے آپ اس طریقے سے آپ سبق نہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سبق سمجھ نہیں آئیں گے، یا آئیں گے تو کچھ آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ترتیب سے سبق پڑھیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے، سوال ہوتا ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر شو آتا ہے، اس پہ سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یوٹیوب پر بھی، یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔